سیاست معرفت انسانیت کے سب اصولوں میں جہاں دیکھو گے جب دیکھو گے وہاں پہ پاؤ گے ہم کو۔ زمانے نے مٹانے میں اگرچہ کی ہے بے باکی، ہر ایک منزل پہ پاؤ گے نشان جاویدہ ہم کو۔ جناب صدر کانفرنس اور صدر جمعیت امیر محترم خیبر پختونخوا سینیٹر مولانا عطاء الرحمن صاحب، ناظم عمومی جناب سینیٹر مولانا عطاء الحق درویش صاحب، اور سٹیج پر تشریف فرما ہمارے اکابرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مش نمونہ خروار کے طور پر اپنے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک پریس کانفرنس کے حوالے سے چند جملے آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں۔ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، مگر ان کے جانشین ان کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور ہر سال اکتوبر میں یوم وفات پر تجدید عہد کیا جاتا ہے کہ ان کی فکر، ان کے مشن اور ان کے ویژن کو زندہ رکھا جائے۔ 1970 کے انتخابات کے موقع پر جمعیت علماء اسلام کے سربراہ کی حیثیت سے ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے اپنی جماعت کے منشور کی وضاحت آپ نے ان الفاظ میں فرمائی: برادران ملت، میری جماعت کل پاکستان جمعیت علماء اسلام کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس ملک میں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام حکمرانی قائم کرنا چاہتے ہیں، جس کی روح سے ملک کا ہر شعبہ بے دینی کے اثرات اور حرام و ناجائز باتوں کی شمولیت سے پاک ہو، جس کی روح سے تمام مسلمان بھائیوں کی طرح زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جائیں، ملک کا کسان، مزدور اور غریب طبقہ سر اٹھا کر چل سکے۔ جس طرح ملک کا ایک بڑے سے بڑا سرمایہ دار چل سکتا ہے تو غریب اس طرح سر اٹھا کے چلے۔ ملک کی عدالتیں صرف اسلامی احکام کے مطابق فیصلہ کریں اور ہر گوشہ میں حق و انصاف کا بول بالا ہو، جس کی روح سے پاکستان کے مسلمان ایک متحدہ قوت بن کر ان کا سر فخر سے بلند ہو سکے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سیاسی جدوجہد کا سب سے روشن پہلو ان کے اصول پسندی تھی، چنانچہ انہوں نے وقت کی آمرانہ طاقتوں کے سامنے سر جھکانے کے بجائے عزم و ہمت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا، جابروں کو للکارا اور سیاسی مداریوں کے مکروہ کھیل کو بے نقاب کیا، یہاں تک کہ دنیا پر یہ حقیقت اشکارا ہوئی کہ اگر دل میں ایمان کی حرارت اور اصولوں کی پاسداری ہو تو کوئی طاقت انسان کو جھکا نہیں سکتی۔ یہی وہ اصول جرأت تھی جس کے سبب حضرت مفتی صاحب کبھی ذاتی مفاد یا وقتی فائدے کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کیا، بلکہ ان کا ہر قدم، ہر فیصلہ اور ہر جدوجہد صرف اور صرف اصولوں اور نظریات کے تابع رہی، اور یہی وہ امتیاز ہے جس نے سیاست کے بڑے بڑے کھلاڑیوں کو بھی ان کی استقامت کے سامنے سر تسلیم خم کرنے پر مجبور کیا۔ انہی اصولوں کی روشنی میں آپ کے سب سے عظیم دینی و سیاسی خدمت 1973 کے آئین میں اسلامی دفعات کا شامل ہونا اور قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے میں آپ کا بنیادی کردار ہے، اور یہی وہ تاریخی کارنامہ ہے جس نے تاریخ کے اوراق پر آپ کے نام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روشن کر دیا۔ وما لینا الا البلاغ۔